أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورۃ الزمر کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 32 سے لے کر 41 تک ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی پوری وضاحت فرما دی اور اس عقیدہ توحید کا نتیجہ بندے کی زندگی میں جو برآمد ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا۔ عقیدہ توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی تنہا ذات پر توکل اور بھروسے کا جو تذکرہ یہاں آ رہا ہے اس کا سبب جو ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے، توفیق کے لیے، دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک سیٹسفیکشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو دل اللہ تعالیٰ کے ایمان سے، اس کے تقوی سے محروم ہے، وہ قساوت قلبی دراصل ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں، توفیق سے محروم رہتے ہیں، دل نرم ہی نہیں پڑتا تو کسی چیز کو کیا قبول کریں۔ میں نے یہ بھی عرض کر چکا کہ
دلوں کے نرم ہونے کے لیے اور دل کی زمین کو زرخیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیگر مقامات پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس کے لیے بندے کو گریہ و تاری، عاجزی، انکساری اختیار کرنی پڑتی ہے. بندگی، ایسی بندگی کہ وہ روڑوں کی ہدایت طلب کرے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے، اپنے آپ کو وہ ہدایت کا، توفیق کا محتاج اور ضرورت مند سمجھے، ٹوٹ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق بنتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے بندے کا یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی بالکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے. ایک اطمینان کی زندگی، بھروسے کی زندگی، وہ زندگی جس میں وہ بار بار موقف نہیں تبدیل کرتا، وہ زندگی جس میں وہ ہزاروں دروں پر حاضری نہیں دیتا، ایک اللہ تعالیٰ کے در کا ہو کر رہ جاتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا، جو مثال غلام اور آقا کی ہے. لیکن چونکہ موجودہ دور میں غلامی ختم ہو چکی ہے، اسی لیے زیادہ نکھر کے بعد شاید ہمارے سامنے نہ آئے. میں نے باس، ایک بڑا آفیسر اور اس کا ایک ماتحت، اس کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں اور وہ بھی متشاکسون، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، اور وہ دسیوں آقاؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو کتنا پریشان ہوگا. ہر شخص ایک ہی وقت پہ پکارے گا، الگ الگ ذمہ داری دینے کی کوشش کرے گا، کام نہ کرنے کی صورت میں ایک ڈانٹتا ہے، ایک مارتا ہے، ایک سرزنش کرتا ہے، گالی دیتا ہے. ذرا سوچیے کہ ان دسیوں آقاؤں کو راضی کرنے میں وہ بیچاری کی کمر ٹوٹ جائے گی. اور نہ ایک دوسرا شخص ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آقا ایک ہی ہے اور وہ بھی بہت نرم مزاج ہے، اور اس آقا کا بھی عالم یہ ہے کہ اپنے بندے سے، اپنے غلام سے وہ تال میل کرتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے. تو سوچئے یہ غلام کتنا خوش نصیب ہوگا، مطمئن ہوگا، آرام سے اپنے آقا کی بات ماننے والا ہوگا. اور اس کو میں نے موجودہ اصطلاحوں میں سمجھنے کے لیے یہ عرض کیا تھا کہ ایک ملازم ہے اور اس ملازم کے بکثرت باس ہیں. ایک آفیسر کہہ رہا ہے کام کرو، دوسرا آفیسر کہہ رہا ہے نہ کرو، ایک کہہ رہا ہے میرا کرو، دوسرا کہہ رہا ہے میرا کرو. تو اب سوچیے وہ بیچارے ملازم کا عالم کیا ہو جائے گا. اور ہر شخص ہے کہ دھمکی دے رہا ہے، میری بات نہیں سنو گے نوکری سے اڑا دوں گا، میری بات نہیں سنو گے تنخواہ کاٹ دوں گا. اب وہ بیچارہ پریشان ادھر بھی بھاگ رہا ادھر بھی بھاگ رہا ہے. اور ایک ایسا ملازم ہے جس کا ایک ہی باس ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، نرم مزاج کا ہے، پوری رعایت کرتا ہے. تو وہ ملازم کس قدر اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنا کام کرے گا. دونوں میں یہ فرق آپ محسوس کریں. ارشاد فرمان کہ جو لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان کا عالم یہی ہے کہ ہر مہینے ایک خدا کو خوش کرنا ہے، اور کبھی کبھی تو ہر ہفتے ایک نئے خدا کو خوش کرنا ہے. ہر تھوڑے دن میں ایک نئی بلا ہے، ایک نئی آفت ہے. اور ارشاد فرمایا بندے مومن کا عالم یہ ہے کہ وہ تنہا تنہا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ جو ارحم الراحمین ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ جو اس کے اعمال کو قبول کر کے اس کو اجر دیتا ہے، اور اجر بھی اتنا دیتا ہے کہ اس کو نہال کر دیتا ہے. تو ذرا تصور کیجئے کہ ہر دو کی زندگی میں، ان کے لائف اسٹائل میں، ان کے جینے کے طریقے میں کتنا فرق ہو جائے گا. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. اور آگے آیتیں اسی مضمون کو زیادہ کھول کر بیان کر رہی ہے. ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے خبر لے لی ان کی جو انکار کی روش پر رہتے ہیں. بات سننے کے ساتھ ان کا پہلا ریئیکشن انکار رہتا ہے.
یہ ایک مزاج ہوتا ہے. دوسرا مزاج یہ ہوتا ہے بات سننے کے ساتھ غور کیا جائے, اور ایک پازیٹیو قسم کا انداز ہوتا ہے کہ اس میں خیر کا پہلو ہو تو اختیار کیا جائے, خیر کا پہلو نہ ہو چھوڑ دیا جائے. یہ دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کرتا ہے. کوئی شخص اگر اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے میں رسول ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے, اور اگر وہ رسول نہیں ہے اور وہ نبی نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی گناہگار نہیں ہے. تو پہلی کوالٹی تو یہ ہوئی, پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ جو رسول نہیں ہے وہ اپنے آپ کو رسول بتا رہا ہے, جھوٹا نبی. تو فرمایا وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو اس طرح کرے گا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو مجبور نہ سمجھو, کمزور نہ سمجھو, کہ اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کر کے آرام سے انسان زندگی بسر کر لے. ارشاد فرمایا ہرگز نہیں, ہم پوری قدرت کے ساتھ اس کو پکڑیں گے. لأخذناه باليمين ثم قطعناه الوتين, اس کی شہرت کاٹ دیں گے, اس کا قصہ ختم کر دیں گے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جتنے لوگوں نے جھوٹی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا, دنیا میں مجرم بہت تھے. فرعون بھی مجرم تھا, ابو جہل بھی مجرم تھا, اور ان کی روش پر چلنے والے ایک سے ایک ظالم ہے, ایک سے ایک گناہگار ہے. لیکن دنیا دارالجزا نہیں ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اکثر کو سزا نہیں دی. مر گئے وہ, کھاتے پیتے مرے, اچھے خاصے مرے. آخرت میں وہ جو بھگتنا ہے اپنے گناہوں کا نتیجہ بھگتیں گے. لیکن جھوٹی نبوت کا دعویٰ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور ذلیل کرتا ہے, دنیا میں ضرور ذلیل کرتا ہے, کیونکہ اس نے اعلان فرما دیا کہ صبح قطعناه الوتين, اس کی شہرت کاٹوں گا, اس کی چلنے نہیں دوں گا بات کو میں. لہذا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ دنیا میں بہت ہی ذلت کی موت مرا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ ضرور اس پر ایسی کوئی مصیبت آئی جس کی وجہ سے صاف سمجھ میں آیا کہ یہ خاتمہ بالخیر نہیں ہے, یہ بہت برا خاتمہ ہے. ہندوستان میں بھی ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت سے دعوے کیے, اس میں میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن جو موت ان کی آئی وہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور اس سلسلے میں مخالفین کا لٹریچر پڑھنے کی ضرورت نہیں, ان کے ماننے والوں کا لٹریچر پڑھ لیجئے کہ ایسی بیماری سے ان کی موت ہوئی کہ ریلوے اسٹیشن پر ان کی لاش لائی گئی تو اسٹیشن ماسٹر نے انکار کر دیا کہ اس لاش کو ٹرین میں نہیں چڑھایا جا سکتا, اتنا تعفن ہے. پھر چونکہ انگریزوں سے بڑے روابط تھے, دن بھر بھاگ دوڑ کی اور انگریزوں سے پہنچ کے انگریز گورنر سے سفارش لے کے کر کے کسی طرح پھر اس لاش کو کے وطن تک منتقل کیا گیا. اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ, اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اوپر وحی آ رہی ہے جبکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی. یہ ایک اشارہ بھی ہے. اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بتا رہا ہے کہ تم انکار کر رہے ہو, شاعر کہہ رہے ہو, کاہن کہہ رہے ہو, مجنون کہہ رہے ہو. اگر یہ اپنے دعوے میں سچے نہ ہوتے تو کیا اللہ تعالیٰ مجبور بیٹھا ان کا تماشا دیکھتا رہتا؟ ان کی مدد, ان کا غلبہ, دن بدن ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ جو ہو رہا ہے یہ صاف بتا رہا ہے, یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کا بڑھنا, یہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. لہذا جب اللہ کے رسول سچے ہیں تو وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ, جو سچائی کو جھٹلا رہا ہے وہ اب اپنا انجام دیکھ لے. جھوٹ کا دعویٰ کرنے والا وہ بھی اپنے انجام سے واقف ہو جائے, سچائی کو جھٹلانے والا وہ بھی اپنے انجام سے واقف ہو جائے. اور سچائی کو جھٹلانے والا اس وقت جب کہ اذ جاءہ, سچائی اس کے دروازے پر آ چکی ہے, جب تک نہ آئے تو ایک الگ بات ہوتی ہے
کہ انسان کے سامنے حقیقت نہیں آ سکی، لیکن جب آ جائے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے، ارشاد فرمایا عَلَيْهِ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، ایسے منکروں کے لیے تو جہنم ہی ٹھکانہ ہوتی ہے۔ کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے ایسے کافروں کے لیے؟ لازمی بات ہے ایسے منکروں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو جو چیز تمہارے سامنے پیش کی جائے اس پر غور کرو، توجہ کرو، اس کو انالائز کرو، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور سننے کے ساتھ انکار کا مزاج نہ بناؤ، کیونکہ فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، جو سچائی لے کر آیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَصَدَّقَ بِهِ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے، بات مان رہا ہے، فرمایا اولئک هم المتقون، یہ ہے نجات پانے والے اہل تقوی، یہ ہیں جنت میں جانے والے، اور ان کو کیا اجر ملے گا؟ اولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ تقوی والے، لهم ما یشاءون عند ربهم، اپنے پروردگار کے پاس ان کو وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا، وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ یہ جنت کی اعلیٰ ترین نعمت ہے کہ بندے کو جس چیز کی خواہش ہو اللہ تعالیٰ وہ چیز عنایت فرما دے۔ فرمایا ذالک جزاء المحسنین، نیکوکاروں کا یہی اجر ہوتا ہے، نیکوکاروں کا بدلہ، نیک لوگوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری فرمائش کی تکمیل کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ ایک یہ کہ جو جھوٹ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جو سچائی کا انکار کر رہا ہے، یہ دونوں کا حشر برا ہونے والا ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ وہ جو سچائی لے کر آ رہا ہے اور سچائی کی تصدیق کرنے والا، ریکگنائز کرنے والا، اس کا اعتراف کرنے والا، ان کا انجام اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی بھلا ہے، اتنا پیارا ہے کہ جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ کو عنایت فرمائے گا۔ مزید تاکید کر دی، اور یہ تاکید دیکھیے آخرت کا جو اصول ہے اس اصول کو ہمارے اور آپ کے سامنے نمایاں کرتی ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بہت غور طلب آیت ہے۔ فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں سے أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، جو انہوں نے برائیاں کی ہے اس پر پردہ ڈال دے۔ جو سچائی کو مان لے گا، سچائی کا اعتراف کرے گا، اور سچائی جس کی زندگی میں اتر پڑے گی تو ارشاد فرمایا اس کا بدلہ جو ہوگا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس منمانی زندگی۔ کیوں؟ یہ اس لیے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، جو انہوں نے خطا کی، برائیاں ان سے سرزد ہوئی، ان سب پہ پردہ ڈال دیا جائے گا، تاکہ ان سب پہ پردہ پڑ جائے گا۔ جب بنیادی طور پر بندہ نیک ہوتا ہے، یاد رکھیے، جب اصولی طور پر بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور نیکیوں کا اس کی زندگی میں غلبہ ہوتا ہے، سچائی کا اعتراف ہوتا ہے، سچائی کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ انتظام فرماتا ہے کہ اس سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ جو سرزد ہو جاتے ہیں، ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، صاف ارشاد فرماتا ہے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، پردہ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، اور پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ بدلہ صرف کن چیزوں کا دے گا؟ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھے جو اس نے اعمال کیے تھے انہی کا بدلہ دے گا۔ خطاؤں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا، خطاؤں کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصولی بات جس کو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جب ایک انسان اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے تو ڈیوٹی انجام دینے کے بعد اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو آپ نہیں پکڑتے ہیں۔ ایک پوسٹ مین ہے اور وہ خط پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا دیتا ہے، تو پھر آپ اس کے لیٹ آنے پر اس کی گرفت نہیں کریں گے، پھر آپ اس کے میلے کپڑوں پر اس کی گرفت نہیں کریں گے، پھر آپ وہ سائیکل سے آتا ہے، بائک سے آتا ہے، اس پہ توجہ نہیں کریں گے۔ اور ایک ایسا پوسٹ مین ہے جو آ تو رہا ہے چمکتے ہوئے کپڑوں میں، ڈریس بھی اس کا بالکل صاف ستھرا دھلا ہوا، بائک بھی اس کی چمکتی ہوئی بہترین، اور وقت پر آ رہا ہے، لیکن آپ کے لفافے میں سے خط نکال کر وہ پھینک دیتا ہے۔ بددیانت ہے تو اس کے کپڑے، اس کی چمکتی بائک
اور اس کی خوش اخلاقی کیا اس کے حق میں کام آئے گی؟ ذرا سوچیے، جب انسان اپنی اصل ڈیوٹی پوری کرتا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہیں، اور جب انسان اپنی اصل ڈیوٹی ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی چھوٹی موٹی خوبیاں وہ نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ یہی عالم ہے اللہ تعالیٰ کا نظام آخرت میں کہ بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچائی کے ساتھ حاضر ہوگا، ایمان کے ساتھ حاضر ہوگا اور فرائض کے ساتھ حاضر ہوگا تو اس سے جو چھوٹی موٹی لفظشیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا چلا جائے گا۔ معاف فرمانے کی بھی شان یہ ہوگی، جس کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غلطیوں کی لسٹ بیان کر کے یہ کہہ دیا جائے میں تم کو معاف کر رہا ہوں، اور معاف کرنے کا ایک اعلیٰ اور عمدہ اور بہت ہی اونچا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غلطیوں کو سامنے ہی نہ لایا جائے، ایسے اس پہ پردہ ڈال دیا جائے، اوائڈ کر دیا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ اس انسان نے یہ غلطیاں کی تھی۔ ایک کلاس روم میں لڑکے نے چیٹنگ کی اور استاد نے اس کی چیٹنگ پکڑ لی، اس کو کھڑا کیا، اس کو ڈانٹا اور اس سے کہا اگر آئندہ چیٹنگ کرو گے تو تم کو میں درجے سے کلاس سے نکال کے پھینک دوں گا۔ یہ ایک معاف کرنا ہے، اور ایک معاف کرنا یہ ہے آنکھوں آنکھوں میں پیغام دیا اور دوا کے اس سے پلیتے کو چیٹی کو کھینچ لیا اور اس کو ایسے فرمائش کر دی، ایسے اس کو نصیحت کر دی کہ اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ساتھی بھی نہیں جان سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ دونوں استادوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان ذلیل کر کے کسی گناہگار کو معاف کرے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے ستاروں رویو، وہ اللہ تعالیٰ سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، اور پردہ ڈالنے کے لیے جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے یا اختیار فرمائے گا قیامت کے دن، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بہت وضاحت کے ساتھ فرما دیا۔ کیا ہے؟ ارشاد فرما کہ جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا، گناہوں پر نادم ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا، تو اس کا معاملہ میں یہ کروں گا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اس کے نام اعمال میں جو گناہ ہوں گے ان کو میٹ کر اس کی جگہ پر میں نیکیاں لکھ دوں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، یہ ہے اس کا گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا معاملہ۔ لہذا اصولی طور پہ بندے کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول فلاں غلطی ہو گئی، چھوٹی سی غلطی تھی، احساس بہت زیادہ تھا، احساس ان کو بہت زیادہ تھا، کیونکہ دل جب بہت صاف و شفاف ہو جاتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر بھی بہت ندامت ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھہرو کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں۔ اسی اثنا عصر کی اذان ہو گئی اور پھر دھیرے دھیرے جماعت کا وقت ہو گیا، نماز کھڑی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور پھر نماز ہونے کے بعد انہوں نے پھر حاضری دی، کہا اللہ کے رسول مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، آپ نے کہا تھا کچھ دیر بعد تذکرہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھ نماز میں نہیں تھے؟ کہا نماز میں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے یہ فریضہ قائم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ گناہ معاف کر دیا۔ تو ان صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ خاص طور پر میرے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میری پوری امت کے لیے ہے کہ بڑی نیکیاں جب ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے تھے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ کا تذکرہ کیا، الجمعۃ بن الجمعہ کفارۃ لما بینہن، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ کے درمیان اگر صحیح طور پر بندہ جمعہ قائم کر رہا ہے تو چھوٹے موٹے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اس کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جو بندوں کے ساتھ آخرت میں اختیار فرمائے گا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، ان کے اعمال کی جو برائیاں ہوں گی ان سب پہ پردہ ڈال دے گا، اور بدلہ دے گا تو کس کا دے گا؟ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اجر دے گا، بدلہ دے گا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ،
حسین حسین چیزیں، نیک نیک چیزیں، بھلائیوں ہی کے اوپر وہ بدلہ دے گا، گناہ سارے کے سارے معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ جب انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے وہ اصولی زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ چھوٹے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ تعالی کے رحمتوں سے لو لگایا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا، اس کا اتنا بڑا عملی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ عملی فائدہ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ فرمایا علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ قادر مطلق نہیں ہے؟ کیا وہ رزاق نہیں ہے؟ کیا وہ دینے لینے والا نہیں ہے؟ کیا حیات اس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا علم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا موت و حیات اس کے ہاتھ میں نہیں؟ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہی دینے لینے والا ہے۔ تو پھر بندے دوسروں سے کیوں گھبراتے ہیں، دوسروں سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے اللہ کے رسول آپ کو یہ لوگ ڈرا رہے ہیں اللہ سے ہٹ کے دیگر چیزوں سے، کوئی لات سے ڈرا رہا ہے، کوئی عزا سے، کوئی منات سے، کوئی اس بت سے، کوئی اس بت سے، اور بتوں کے علاوہ اپنے خوف سے، اور بتوں کے علاوہ اپنے انتقام سے، اور بتوں کے علاوہ اپنی سازشوں سے، ہر چیز سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا، جب جب اللہ کے رسولوں نے دین کی دعوت دی تو ان کے مخالفین نے بتوں سے، چھوت سے، جادو سے، ساری چیزوں سے ڈرانے کی کوشش کی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھیے، حضرت شعیب کا دیکھیے، حضرت ہود کا دیکھیے، کہ یہ کہا کہ تم جو ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہو تو تم محسوس نہیں کر رہے ہو یہ بت کیا کریں گے، تم کو تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ ایک ڈرانا دھمکانا۔ دوسرا ڈرانا دھمکانا کہ تم یہ نہیں دیکھ رہے تمہاری تعداد کتنی ہے، تم لوگ کتنے ہو، 10 5، ہم دیکھو جتھے کے جتھے ہیں اور ہم پوری آبادی تم کو ختم کر دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، کبھی کہاں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، کبھی کہاں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ لہذا ہمیشہ وہ ڈراتے رہے کہ اگر شرک کے خلاف آواز بلند کی جائے گی اور اگر نعرہ توحید بلند کیا جائے گا تو ہم تباہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُخَوِّفُونَكَ، اور اے نبی آپ کو بھی وہ ڈرا رہے ہیں بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ سے ہٹ کے دیگر چیزوں سے۔ تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کوئی اور کیا بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی نقصان پہنچانے والی، وہی ہے بندے کو فائدہ پہنچانے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ دیکھو اگر پوری انسانیت اس بات پر ایگری ہو جائے، متفق ہو جائے کہ تم کو یہ فائدہ پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہ رہا ہے تو پوری انسانیت مل کے تم کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ بھی فرمایا کرتے تھے، پورے لوگ مل کر، اور فرمایا انسان تو انسان، جن بھی مل جائیں اور سب مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہوگا۔ یاد رکھیے کبھی کبھی دشمن کی تدبیریں کامیاب ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت ہوتی ہے اور اس کی حکمت ہوتی ہے کہ حالات سے گزارا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہوتا ہے تاکہ بندہ مومن آگے بڑھتا چلا جائے۔ لہذا فرمایا کہ بھروسہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، یقین کامل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی بھی پھر گمراہ نہیں کر سکتا۔ علیہ اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ اللہ تعالیٰ کنٹرول والا نہیں ہے، عزت والا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر نہیں ہے تو پھر تم دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ جب وہ انتقام لے سکتا ہے، پکڑ کر سکتا ہے، جب وہ قدرت والا ہے اور دونوں صفتیں اس کی ہیں تو پھر کسی چیز سے بندے کو کیوں ڈر؟
لہذا یہ کیفیت ہے بندے کے اندر توکل کی، یقین کی، اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھروسے کی. جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو بندے کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا اللہ تعالیٰ قدرت والا نہیں ہے، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو وضاحت کر دی کہ ذرا پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کیا کہیں گے؟ اوپر والا. اس وقت کوئی کسی اور کا نام نہیں لیں گے، اس وقت تو بس اللہ کہیں گے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر اے نبی آپ پوچھئے پھر تمہاری کیا رائے ہے ان چیزوں کے سلسلے میں جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو. ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے نقصان پہنچانے کا، هل هن کاشفات ضری، کیا یہ سارے بت مل کر اس مصیبت کو دور کر سکیں گے؟ اور ارادنی برحمت، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا ارادہ کر لے، هل هن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ سارے بت مل کر، یہ سارے جھوٹے خدا مل کر اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ قل، ہرگز نہیں اے نبی آپ یہ کہیے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کرے. توکل، اللہ کی ذات پر یقین اور اسی سے کام بننے کا یقین، یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو لازمی بات ہے، ارشاد فرما کہ عالم یہ ہوگا بندہ پھر ان سارے جھوٹے خداؤں سے ڈر کر زندگی بسر نہیں کرے گا، بے چینی کی زندگی بسر نہیں کرے گا، اطمینان کی زندگی بسر کرے گا. یہ توکل بندے کے اندر پیدا ہو، اس کا تقاضا کیا گیا. توکل، اور آگے چل کے ختم پر آپ دیکھیں گے وکیل، یہ لفظ بھی آ رہا ہے، یہ واو کاف لام، اس کے معنی ہوتے ہیں، ہم بھی اردو میں وکیل وکالت وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. توکل اسی واو کاف لام کے روٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے کاموں کو اور اپنی ذمہ داریوں کو کسی کے حوالے کر دینا. یعنی مثلا میں اپنا ڈیفنس کرتا ہوں، اپنے بچاؤ کا میں انتظام کرتا ہوں، یہ ذمہ داری میں اللہ کے حوالے کر کے چین سے بیٹھ جاؤں، وہ مجھے بچائے گا، وہ میری حفاظت کرے گا. یہ یقین کی کیفیت، لازمی بات ہے یہ یقین کی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہوتے کہ تدبیر نہ کی جائے. فرق کیا ہے یاد رکھیے، تدبیر پر بھروسہ کرنا یہ توکل کے خلاف ہے، تدبیر کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ توکل ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا، بھروسہ تدبیر پہ نہ کرنا، بھروسہ حالات پر نہ کرنا، بھروسہ گولیوں دواؤں پہ نہ کیجیے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیجیے، دوائیں استعمال کیجیے، تدبیر ہے یہ. تو تدبیر پر یقین نہ کرنا، تدبیر کو نفع بخش، تدبیر کو نقصان پہنچانے والی یہ نہ سمجھنا یہ کہ جو نقصان ہوگا فائدہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگا. اور تدبیر کرنا یہ بہرحال انسانی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اونٹ کا پیر باندھ دو، پھر رسی پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، تدبیر کرو، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو. جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ خود بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، یہ کیا کم ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ آخرت میں گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سارے نیکیوں کو قبول کر کے اچھے سے اچھا اجر دے گا. یہ خود کیا کم ہے، ذرا سوچیے آپ، اجر کا ملنا. دوسری بات یہ ہے کہ دل کو ایک اطمینان نصیب ہو جائے گا، دل میں بے چینی کی کیفیت نہیں رہے گی. عالم یہ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ تدبیروں پہ جب بھروسہ کرتا ہے تو بڑی بے چینیوں کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایک اطمینان دے دیتا ہے. اسی اطمینان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو دل بھی اس کا مطمئن ہو جاتا ہے. یہ اطمینان قلب آج کی دنیا میں تقریباً لوگوں کے دلوں سے جیسے گویا چھین لیا گیا، ختم ہو چکا ہے. بے چینی کی کیفیت ہے، گھبراہٹ کی کیفیت ہے. اور اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या है। हमेशा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवक्कुल की एक मिसाल बयान करता हूँ कि एक औरत रेगिस्तान से गुजर रहा है और दोपहर की धूप और शदीद हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया थोड़ी देर हम दरख्तों के साए में आराम कर लेंगे। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बबूल के दरख्त के साए तले लेट गए, क्योंकि रेगिस्तान में वही दरख्त हुआ करते हैं और ज्यादा दरख्त नहीं होते। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख बंद हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख बंद हो रहा था कि एक मुशरिक देहाती वहां पहुंच गया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्त पर लटकी हुई तलवार उठा ली और तलवार उठाकर उसने आसमान की तरफ उठाया और चंद लम्हों में वो तलवार सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारने वाला है, सीने में वो धसा देने वाला है। इसी आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई और उसने कहा कि मैं यमनाऊ का बिन्नी, ऐ मोहम्मद कौन है अब जो तुमको मुझसे बचा लेगा। सारे सहाबा दूर दूर लेटे हुए सोए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा है, तलवार वैसे उठाया हुआ है और कह रहा है कि या मोहम्मद मैं यमनाऊ का बिन्नी, कौन है जो तुमको मुझसे बचा लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल, यकीन, एतमाद के साथ एक ही लफ्ज़ इरशाद फरमाया, एक ही लफ्ज़ अल्लाह कहा। उसका हाथ थरथर हुआ, तलवार गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाकर कहा मैं यमनाऊ का बिन्नी, अब तू बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा। किसी बुद्ध का नाम ले, किसी झूठे खुदा का नाम ले, किसी सरदार का नाम ले, किसी कबीले का नाम ले। तो उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की उन खैरा आखिज़ीन, अच्छे तलवार उठाने वालों में से बनिए, माफ करने वालों में से बनिए, दरगुजर करने वालों में से आप बन जाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्लाम कबूल करेगा। उसने कहा नहीं, इस्लाम तो कबूल नहीं करूंगा, लेकिन ऐलान करता हूँ, वादा करता हूँ आपके खिलाफ कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तू भी क्या याद करेगा। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कलमा पढ़वा लेते। अब पूरे सहाबा उठ चुके थे, सबको मुखातब किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो ये क्या हरकत कर रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसको माफ फरमाया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को इजाजत नहीं दी कि उसको गज़ब पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, रास्ता रोक ले। दो बातों का पता चला, एक तो ये कि देखिए कभी जबर से, जबरदस्ती से इस्लाम नहीं फैला, अकल को अपील करते हुए मोहब्बतों से, अखलाक व किरदार से इस्लाम फैला। ऐसे सैकड़ों वाक़यात आपको मिलेंगे। नंबर दो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक नमूना दिया कि तवक्कुल और यकीन का नतीजा कैसे पॉजिटिव होता है, वो लबो लहजे का एतमाद होता है, वो बंदे का कॉन्फिडेंस होता है जो काम करा जाता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एतमाद के साथ कहा अल्लाह, अंदर उसकी घबराहट पैदा हो गई। साइकोलॉजिकली भी इंसान सामने वाले की कॉन्फिडेंस को देखकर घबराता है और उसके अंदर बेइत्मीनानी की कैफियत पैदा हो जाती है, बेएतमादी की कैफियत पैदा हो जाती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अंदाज अपनाया और ये है तवक्कुल का खुलासा। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, अगर दुनिया में तुमको किसी पर भरोसा करना है तो इख्तिदार पे न करो, हुकूमत पे न करो, वजीरों पे न करो, फैक्ट्रियों पे न करो, इंडस्ट्रीज पे न करो, आमदनी पे न करो, किसी चीज पे न करो। भरोसा करना हो तो बस अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करो। लोग डराएंगे तुमको, बहुत डराएंगे। बिल्लज़ीना मिन दूनिही, इरशाद फरमा दिया कि तुमको मुख्तलिफ चीजों से डराएंगे। आज जब एक बंदे मोमिन दीन के तकाज़ों पर अमल करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी भी डराती है, दोस्त अहबाब भी डराते हैं, रिश्तेदार भी डराते हैं, उसके खुद अपने डराते हैं। नौकरी हाथ से चली जाएगी, उसको डराएंगे, अरे सोसाइटी में नक्कू बंद कर रह जाएगा, उसको डराएंगे आमदनी घट जाएगी, उसको डराएंगे दुकान नहीं चलेगी, उसको डराएंगे कि तू दीनदार हो जाने की वजह से जान को खतरा हो जाएगा, ट्रेन में सफर करना मुश्किल हो जाएगा। एक लिस्ट है मुख्तलिफ धमकियों की जो हमारे और आपके सामने रखी जाती है दीन पर अमल करने की शक्ल में, अल्लाह ताला को अपना लेने की सूरत में। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो बंदा मुझ पर भरोसा कर लेता है, यकीन कर लेता है, मुझसे जुड़ जाता है,
مجھ پر اعتماد کر لیتا ہے تو اس کے حالات میں بناتا ہوں، اس کے حالات کو میں ٹھیک کرتا ہوں، اس کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ توکل کا اگر تمہارے پاس سرمایہ ہے تو یاد رکھو بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑا سہارا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اور میں نے جیسے کہ ابھی شروع میں عرض کیا کہ سینکڑوں سہاروں پر بندہ بھروسہ کرے اور ہر سہارا دھوکے باز ثابت ہو، اس سے بہتر ہے ایک ہی رب پر وہ بھروسہ کرے، وہی اس کا سہارا، وہی اس کا کام بنانے والا۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ بتوں کو توڑا جائے گا۔ حرم شریف میں جو بت نصب کر دیے گئے تھے، لگا دیے گئے تھے، تو ایک بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت خالد بن ولید وہ بت توڑنے کے لیے گئے تو اس بت کا پجاری انہیں کے اپنے رشتہ دار قریبی خاندان کے آدمی ضعیف ہوا کے کھڑے ہو گئے، کہا ہرگز مت توڑو، ہرگز مت توڑو، اس کو توڑو گے فوراً تم پر بلا آئے گی، مصیبت آئے گی۔ تو حضرت خالد بن ولید ایک لمحہ تو سوچتے رہے، پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے نتیجے میں جان بھی جاتی ہے تو جائے، مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، میں نتیجہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیا رزلٹ کو ڈرا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا اس کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل آپ نبی کہیے کہ قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کرو جو تم کو کرنا ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب جان لو گے کہ کس شخص تک پہنچنے والا ہے وہ عذاب جو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس شخص تک وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ہمیشہ برقرار رہے گا۔ دنیا کا عذاب جو ان کو فتح مکہ کے موقع پر ملا، دنیا کا عذاب جو ان کو بدر کے موقع پہ زبردست چوٹ لگی، ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے یہ ہے ارشاد فرمایا میں آتی ہے عذاب یخزیہ، دنیا میں دل رسوا کر دینے والا عذاب۔ کہ فرعون کو ایک عذاب تو وہ ہوا کہ اتنی بڑی حکومت کا مالک لیکن پانی میں ڈوب کے وہ مرا، یہ ذلت کا عذاب دنیا میں آیا۔ اور ارشاد فرمایا اس پر بات نہیں ختم ہونے والی ہے، فرمایا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور برقرار رہنے والا عذاب بھی آئے گا، اس سے بھی دو چار جاؤ گے، جو آخرت کا ہوگا، جو اخروی عذاب ہوگا وہ باقی رہے گا۔ دنیا کی ذلت کا عذاب تو چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب باقی رہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ سمجھو، اس کی سزا سے ڈرو، اس سے خوف رکھو تم کہ اس کے حکم سے عذاب آتا ہے تو دنیا میں بندہ رسوا ہو جاتا ہے، اس کے حکم سے قیامت کے دن عذاب آئے گا جو ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کتاب بھیجی، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے بے شک آپ پر اے نبی اس کتاب کو نازل کیا لوگوں کے لیے سچائی کے ساتھ، سارے انسانوں کے لیے اس کتاب کو نازل کیا۔ اور بات ہے کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سارے لوگوں کے لیے عام کیا۔ اصول یہ ہے فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے اندر فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہے۔ اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، جو اللہ کے عذاب سے بچنے کا ملکہ رکھتا ہے، جس کے اندر جذبہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کے غضب سے بچ جائے، وہ اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جس کے اندر جذبہ نہیں ہے اور جو مذاق سمجھتا ہے، زندگی سمجھتا ہے، لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے حق میں نفع بخش نہیں ہوتی۔ ابو جہل نے بھی سنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ابو لہب نے بھی سنا، لیکن ان کو یہ کتاب فائدہ نہیں پہنچائی۔ کیوں؟ جذبہ نہیں تھا، باڈی ریسپانس نہیں کر رہی تھی، جس کو میں کہتا ہوں میڈیکلی یہ اصطلاح ہے، دوا اس کو فائدہ پہنچائے گی جس کی باڈی ریسپانس کر رہی ہے، جس کی باڈی نہیں ریسپانس کرتی ہے اس کو اچھی سے اچھی دوا اور بڑے سے بڑا ڈوز فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو ہم نے کتاب تو نازل کی ہے للناس، سارے لوگوں کے لیے، بالحق، سچائی کے ساتھ، لیکن دوسری جگہ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر عذاب سے بچنے کا، اللہ کے غضب سے بچنے کا ملکہ ہو، جذبہ ہو۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو اس سے روشنی حاصل کرے گا اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہوگا۔
وہ اللہ تعالیٰ کی مملکت میں فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ کوئی ووٹ بینک بنانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جہنم کے عذاب سے بچے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کو ہوگا، اسی کو محبت جھیلنی ہوگی۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے نبی آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں کہ کام پورا آپ بنا کر رہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا، أَنُّلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، گردن پکڑ کر تھوڑی میں تم کو اسلام میں داخل کر سکتا ہوں، میرا کام لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ سمجھانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی وہ تبلیغ ہے، وما علینا الا البلاغ، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی انجام دیا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کا کام بنا دینے والے نہیں ہیں کہ آپ پکڑ پکڑ کر ان کو اسلام میں داخل کر دیں، کہ وہ آدمی گھر میں سو رہا ہے، وکیل اس کا کورٹ میں لڑ رہا ہے، ہر حال میں اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور فیس کی بنیاد پر وہ سارا کا سارا کام اس کا کر رہا ہے۔ ایسی کیفیت نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ کا کام ہے بتانا، آپ ان کے ایسے نمائندے نہیں ہیں کہ وہ گھر میں پڑے رہ جائیں اور آپ ان کو بچا لیں، نہیں، اس کے لیے ان کو خود نکلنا ہوگا، محنت کرنی پڑے گی، اختیار کرنا پڑے گا، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے دنیا کی حقیقت کا تذکرہ کیا، اور اس دنیا کی زندگی کیسے ختم ہوتی ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے پوری شان بے نیازی سے آخرت کا تذکرہ فرمایا، قیامت کی گھڑی کیسے برپا ہوگی، کیا عالم ہوگا اس وقت، جو گویا کہ اس صورت کی پیک ہے، اس صورت کی معراج ہے۔ وہاں آ کر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کیسے نمایاں فرمایا، اور اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کی مثال، اور موت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کی مثال، اور نیند سے بندہ بہت کو سمجھ سکتا ہے کہ آدھی موت اس پر کیسے طاری ہوتی ہے، لہذا وہ موت کی حقیقت کو سمجھ کر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔